الحمد لله الذي أنزله على عبده الكتاب تبصرة لأولي الألباب والصلاة والسلام على محبوب رب الأرباب وعلى آله وصحبه أولي العلم والحلم والحكم والصواب. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بقدر حسنه وجماله وفضله وكماله وجوده ونواله وصحبه وآله وبارك وسلم. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی حمد و ثنا کے بعد درود لامحدود نبی اکرم شفیع مکرم رسول محتشم تاجدار عرب و عجم تاجدار انبیاء حبیب کبریا شب اسرا کے دولہا مالک ہر دو سرا شفیع روز جزا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام سامعین عزیز احتشام، آج کے خطبہ جمعہ کا جو عنوان ہے ایصال ثواب کی شرعی حیثیت. جب ہمارا کوئی مسلمان بھائی دنیا سے پردہ کر کے قبر میں پہنچ جاتا ہے تو ہم اس کے لیے کل شریف کا ختم، 10ویں کا ختم، 40ویں کا ختم، سالانہ ختم یہ جو دلوایا جاتا ہے ہم کیوں دلواتے ہیں، اور کیا قرآن اور حدیث میں ان چیزوں کا ثبوت موجود ہے یا نہیں، یہ عنوان ہے. ایصال ثواب کا معنی کیا ہے؟ ایصال کہتے ہیں پہنچانے کو. وصل یوصل ایصالا عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو کوئی چیز پہنچانا. اور آگے ہے ثواب. ثواب کا معنی ہے اچھا بدلہ، اچھا اجر. ہم اپنے مسلمان بھائی کو کچھ نیکی والے اعمال کر کے، نیکیاں اکٹھی کر کے اس کو ایصال ثواب کر دیتے ہیں. اسی لیے جو ختم شریف کی محفل ہوتی ہے اسے ایصال بریانی نہیں کہتے، ایصال چاول نہیں کہتے، ایصال ثواب کہتے ہیں کہ کھانا ہم کھائیں گے، ثواب کا عمل ہم کریں گے، نیکیاں اکٹھی ہم کریں گے اور اللہ تعالی ہمارے مسلمان بھائی کو پہنچا دے گا. اس کو یوں سمجھیں، ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ کیا حضور علیہ السلام نے کبھی ختم دلوایا؟ 10ویں کا، 40ویں کا، سالانہ کو ختم کی محفل حضور نے دلوائی؟ تو یہ بڑا عجیب سا سوال ہے. کیسے؟ ایک سوال میں آپ سے کرتا ہوں. یہ جو سال بعد محفلیں، جلسے، جلوس کیے جاتے ہیں، فلیکسیں چھپوائی جاتی ہیں، بینر لگوائے جاتے ہیں،
لیلۃ القدر کی 27ویں رات آتی ہے تو اس وقت ہر مسجد میں کوئی بھی مکتبہ فکر ہو، ہر مسجد میں محفل شبینہ کا اہتمام ہوتا ہے. کیا حضور نے کیا؟ بھائی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو عمل ہم کر رہے ہیں طریقہ تو ہمارا ہے، کیا اس کی اصل ثابت ہے یا نہیں. دیکھیں نا مسجد میں قالین بچھے ہیں، حضور نے بچھائے؟ میں سپیکر میں تقریر کر رہا ہوں، حضور نے کی؟ بولیے. میں قرآنی آیات اور احادیث اکٹھی کر کے سامنے رکھ کے حوالے دے کے بیان کر رہا ہوں، حضور نے کبھی اس طرح حدیثیں لکھ کے سامنے رکھی؟ بھئی آپ پنکھے کے نیچے بیٹھے، حضور کبھی پنکھے کے نیچے بیٹھے؟ نہیں. دیکھنا یہ ہے کہ طریقہ، کلچر، ماحول ہمارا ہے، کیا اس کی اصل قرآن و حدیث میں موجود ہے یا نہیں. میں جو تقریر آپ کو سنا رہا ہوں نا جمعے والے دن بیٹھ کے، یہ بھی حضور نے نہیں سنائی. ثواب کا کام ہے کہ نہیں؟ سب تھوڑا اونچا بول سکتے ہیں؟ ثواب ہے. میں آپ کو دین کی تبلیغ کر رہا ہوں، واعظ و نصیحت کر رہا ہوں، تقریر جمعے والے دن بیٹھ کے سنا رہا ہوں، حضور سے ثابت نہیں ہے. حضور کے زمانے میں خطبہ ہوتا تھا، جماعت ہوتی تھی، جمعہ ہو جاتا تھا. اس طرح تقریر باقاعدہ جس طرح میں آپ کے سامنے اس ماحول میں کر رہا ہوں، اس طرح حضور نے صحابہ کے سامنے نہیں کی. لیکن حضور نے چونکہ تبلیغ فرمائی ہے، واعظ و نصیحت کی ہے، لہٰذا طریقہ میرا اور ہے لیکن عمل وہی ہے جو سرکار نے فرمایا. کام وہی کر رہا ہوں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے واعظ و نصیحت کرنے کا. تو طریقہ اگرچہ ہمارا ہے لیکن کام تو وہی ہے نا. اسی طریقے سے جلسے جلوس جو ہم کرتے ہیں، ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کی محفلیں سجاتے ہیں، کام تو وہی ہے جو رب نے بھی کیا. تھوڑا اونچا بول سکتے ہیں آپ؟ حضور کی تعریف کا ذکر، حضور کا ذکر، حضور کی محفل، کام تو وہی ہے جو عالم ارواح میں خود رب العالمین نے کیا ہے. طریقہ ہمارا ہے. رب ہے وہ بے نیاز ہے، وہ اپنے طریقے سے کرتا ہے، ہم بندے اپنے طریقے سے کرتے ہیں. اور جس طریقے سے رب کرتا ہے کوئی مائی کا لال کر ہی نہیں سکتا. جس طریقے سے ان بزرگوں نے، حضور نے، صحابہ نے، خود خدا نے کیا، وہ ہم، اب طریقہ ہمارا ہے، ہم اپنے طریقے سے کرتے ہیں لیکن عمل وہ ہے. اسی طریقے سے ایصال ثواب کا اصل مقصد ہوتا ہے کسی مومن کی بخشش کی دعا مانگنا. تو طریقہ ہمارا ہے، ہم کبھی کل شریف کا نام دے لیتے ہیں، کبھی 10ویں کا نام دے لیتے ہیں، کبھی تاریخ مقرر کر کے اعلان کرتے ہیں کہ فلاں تاریخ کو ایصال ثواب کی محفل ہوگی. ایک دوست مجھے کہنے لگا جی شریعت میں تاریخ مقرر کرنا جائز نہیں ہے. تاریخ مقرر کرنا کہ فلاں تاریخ کو ختم ہوگا، فلاں تاریخ کو محفل ہوگی، یہ جائز نہیں ہے، بدعت ہے. میں نے کہا میرے بھائی اگر تاریخ مقرر کرنا جائز نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جب بچے کی شادی کرنی ہو تو ہم کارڈ چھپوائیں اور کارڈ کے اوپر یہ لکھ دیں کہ کسی بھی تاریخ کو، کسی بھی دن کو، کسی بھی مہینے کو کوئی بھی بچہ آئے اور کسی بھی لڑکی کو لے کے چلا جائے. یہ کہاں کا تک ہوا تاریخ مقرر؟ بھائی تاریخ مقرر کی جاتی ہے مسلمانوں کے فائدے کے لیے. جمعے کی تاریخ مقرر، جمعے کا ٹائم بھی مقرر کرنا جائز نہیں ہے، ثابت نہیں ہے، لیکن ہم نے ٹائم رکھا کیونکہ ہر مسلمان کو پتہ ہے اس ٹائم کو جماعت کھڑی ہو جائے گی، سارے وقت پر آ جائیں گے اور اکٹھے ہو کے عمل کر لیں گے. صرف اس لیے تاریخ مقرر کی جاتی ہے تاکہ مسلمانوں کے لیے سہولت رہے اور سارے اجتماعی طور پر اکٹھے ہو سکیں. توجہ ہے سب کی؟ اسی لیے 10ویں کا، کل کا، 40ویں کا اور سالانہ ختم کی تاریخ مقرر کر کے اعلان کر دیا جاتا ہے تاکہ مسلمان اکٹھے ہو کر اجتماعی طور پہ آ کے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے. میرے سرکار نے فرمایا 40 مسلمان جس کی بخشش کی دعا مانگ لے اللہ ساری خطائیں معاف فرما دیتا. ساری خطائیں معاف ہیں 40 مسلمان. اب آئیے قرآن کی آیات اور چند احادیث میں آپ کے سامنے پڑھ کے پھر اگلی بات آگے چلاتے. پارہ نمبر 28 سورۃ الحشر آیت نمبر 10. رب کائنات نے ارشاد فرمایا والذین جاءوا من بعدہم، وہ لوگ جو بعد میں رہنے والے ہیں، وہ لوگ جو بعد میں رہنے والے ہیں، یقولون، وہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب ہماری بخشش فرما، والی اخواننا،
اور ہمارے مسلمان بھائیوں کی بخشش فرما، الذین سبقونا بالایمان، جو ایمان کی حالت میں قبروں میں پہنچ چکے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ایصال ثواب کی محفل مومن کے لیے ہوتی ہے، منافق کے لیے نہیں ہوتی۔ اللہ ایمان کا ذکر کر رہا ہے، فرمایا ایمان والوں کی بخشش کی دعا، اور کرے بھی ایمان والا، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اور وہ کہتے ہیں یا اللہ مسلمانوں کے بارے میں ہمارے دل میں کوئی کینہ نہ رکھنا، کوئی بغض نہ رکھنا، تو بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اس کا مطلب ہے آیت کا لہجہ بتا رہا ہے، جو ایمان والا مخلص ہوگا وہ ایمان والے کی بخشش کی دعا مانگے گا، اور جس کے دل میں کینہ اور بغض ہوگا وہ کبھی بھی دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ یہ آیت کا لہجہ بتا رہا ہے۔ اگلی آیت پارہ نمبر 13 سورہ ابراہیم آیت نمبر 41۔ آپ کو پتہ ہے جب 5 وقت آپ نماز پڑھتے ہیں تو یہ 5 نمازیں بھی ایصال ثواب ہیں۔ یہ 5 نمازیں بھی، بھائی سارا کچھ ہو گیا، وضو ہو گیا، طہارت ہو گئی، تکبیر ہو گئی، تحمید ہو گئی، فاتحہ پڑھ لی، سورت ملا لی، رکوع سجدہ کر لیا، ساری نماز پڑھ لی، آخر میں اتحیات بیٹھے، سلام بھی ہو گیا، درود بھی ہو گیا، آخر میں کیا کہتے ہو؟ ربنا اغفر لی والی والدیہ، اے اللہ میری بخشش فرما، میرے والدین کی بخشش فرما، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور قیامت تک جتنے مسلمان آج سے پہلے جا چکے ہیں وہ بھی، اور جو قیامت تک آئیں گے ابھی پیدا نہیں ہوئے، مولا ان سب کی بخشش فرما دے۔ اچھا میرا سوال ہے، جب میں نے کہا یا اللہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی بخشش فرما، تو اس میں تو وہ بھی تھے جو ابھی آئے نہیں، جن کی روحیں عالم ارواح میں ہیں، تو کیا میری دعا کا اثر ان کی روحوں تک پہنچا؟ بولیے پہنچا؟ اگر آپ کہیں گے نہیں پہنچا تو پھر اس کا مطلب ہے معاذ اللہ ہماری دعائی فضول ہے، اللہ نے نماز میں، حضور نے نماز میں ہمیں دعائی ایسی دے دی جس کا فائدہ ہی کوئی نہیں، یہ تو مذاق ہے عبادت کے ساتھ، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ اور اگر آپ کہیں گے فائدہ پہنچا تو یہی تو ایصال ثواب ہے۔ 5 وقتہ نماز میں آپ کہو کہ سارے مومنوں کی بخشش فرما، ایصال ثواب نہیں تو اور کیا ہے؟ لو اگلی آیت بھی سن لو، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، چلو پہلے ایک حدیث سنا لیتا ہوں آپ کو۔ میرے نبی پاک علیہ السلام صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے، صحابہ کھانا کھا رہے تھے، ایک صحابی کو حضور نے دیکھا، اس نے لقمہ منہ میں ڈالا، پھر دوسرا ڈالا، پھر تیسرا، جب درمیان میں پہنچا تو حضور مسکرائے۔ صحابہ نے پوچھا حضور مسکرانے میں حکمت؟ حضور نے ارشاد فرمایا یہ کھانا بسم اللہ کے بغیر شروع کیا تھا، اس نے بسم اللہ شریف نہیں پڑھی تھی، ویسے ہی شروع کر دیا، تو شیطان بھی اس کے ساتھ شامل ہو گیا، وہ بھی ساتھ کھانے لگا۔ درمیان میں اسے بسم اللہ شریف یاد آئی تو اس نے کہا بسم اللہ اولہ و آخرہ، یا بسم اللہ فی اولہ و آخرہ، یہ پڑھا۔ تو اس نے جب درمیان میں کھانے پر رب کا نام لے لیا نا، بسم اللہ پڑھ لی، تو شیطان نے جو کچھ کھایا تھا اسے ہضم نہ ہو سکا، اس نے کیا کر دی، تو شیطان کی حالت دیکھ کر مجھے مسکرانا آ گیا۔ یہ حدیث ہے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ۔ توجہ کرنا ذرا جملوں پہ، میں بات کیا کرنے لگا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن، قرآن کی آیتیں پڑھو تو غور و فکر کرو، اور حدیث مصطفیٰ پڑھو اس پہ بھی غور کرو۔ مسلمانوں غور کا مقام ہے، جو بندہ کھانا بسم اللہ کے بغیر شروع کرے، شیطان شامل ہو، درمیان میں کھانا شروع میں بسم اللہ پڑھ لے، اللہ کا نام لے لے، تو شیطان کو کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ جس کھانے پہ بسم اللہ پڑھی جائے وہ کھانا شیطان کو ہضم نہیں ہوتا، اور اگر شروع میں پڑھ لی جائے تو شیطان کھا بھی نہیں سکتا، اور اگر کھا لے پھر یہ پڑھ لے پھر اسے پچتا نہیں ہے، ہضم نہیں ہوتا۔ تو یہی تو ہمارے بزرگوں نے بتایا ہے، فرمایا جب کھانا سامنے ہو اس پہ بسم اللہ پڑھ لو، اس پہ سورہ فاتحہ پڑھ لو، اس پہ سورہ اخلاص پڑھ لو، اس پہ دروشی پڑھ لو، اس پہ قرآن کی آیتیں مختلف جگہوں سے پڑھ لو، اکٹھی کر کے شامل کر لو۔ حضور ہوگا کیا؟ فرمایا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ کھانے میں سارے برکت نازل ہو جائے گی، دوسرا فائدہ یہ ہوگا ختم والے کھانے کو شیطان منہ نہیں لگائے گا، مسلمان ہی کھائے گا۔
میں شیطان اس کے قریب نہیں اسے ہضم ہی نہیں ہوتا. بسم اللہ والا کھانا شیطان کو ہضم. تو بسم اللہ کیا ہے؟ قرآن نہیں تو اور کیا ہے بھئی؟ بسم اللہ قرآن ہی ہے نا، بولیں تو صحیح نا سارے. بسم اللہ قرآن کا حصہ ہے، تو اس کا مطلب ہے جس کھانے پہ قرآن پڑھا جائے وہ شیطان کو ہضم، اس میں برکتیں اترتی ہیں. تو یہ ایصال ثواب کی اصل دلیل ہے. دوسری حدیث پاک، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل کا ایک شخص فوت ہو گیا، قبر میں پہنچا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کی قبر سے گزرے تو آپ نے دیکھا اس کی قبر میں عذاب ہو رہا تھا. تھوڑی دیر کے بعد واپسی آئے تو قبر میں جنت کی ہوائیں، برکتیں، رحمتیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، مولا یہ کیا حکمت ہے؟ کچھ دیر پہلے عذاب تھا، ابھی اس پر رحمتیں ہیں. اللہ نے فرمایا، عیسیٰ یہ تیری امت کا گناہ گار تھا، جب فوت ہوا تو بڑے گناہ پلے تھے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس نے اپنی بیوی کے پیٹ میں بچہ چھوڑا تھا. وہ پیدا ہوا، چلنے پھرنے کے قابل ہوا، پڑھنے کے قابل ہوا. آج اس کی ماں اسے مکتب میں لے کے گئی، اس کے استاد نے اسے پڑھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو مجھے اس بات کا حیا آیا کہ جس کا بچہ زمین کے اوپر میرا نام لیتا ہے، میں زمین کے اندر اسے عذاب نہیں دیا کرتا. یار حد ہو گئی. بنی اسرائیل کا بندہ ہو، اس کا بچہ بسم اللہ پڑھے، گناہ گار جتنا بھی ہو، قبر سے عذاب اٹھ جاتا ہے. اور اگر محمدی فقیر قرآن پڑھ لے، اگر حضور کا نوکر بسم اللہ پڑھ لے، فاتحہ پڑھ لے، درود پڑھ لے اور اچھے عمل کر لے، تو اس کا ثواب بھی بلا شبہ قبر میں پہنچتا. دو حدیث سن لو. سنن الکبریٰ میں حضرت امام بہقی نے روایت فرماتے ہیں، قالت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں، فدخل علینا یوم النحر بلحم بقر، فرماتے ہیں عید کا دن تھا تو ہمارے پاس حجروں میں قربانی کا گوشت آیا. فقلت ما ھذا، میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ فقیلا، تو جو لے کے آیا تھا اس نے بتایا، ذبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ازواجہ، حضور نے اپنی ازواج مطہرات کی طرف سے قربانی ادا کی. اس کا مطلب ہے ایک شخص کا عمل دوسرے شخص کو فائدہ دے سکتا ہے. حضور نے ازواج مطہرات کی طرف سے قربانی ادا کی. اگلی حدیث سنیے. حضرت سعد بن عبادہ فرماتے ہیں، میں نے کہا حضور سے، قلت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ان امی ماتت، میری اماں جی فوت ہو گئی ہیں، فأی الصدقۃ افضل، تو کون سا صدقہ ہے جو سب سے زیادہ افضل ہے میں ماں کی طرف سے کروں؟ قال الماء، حضور نے فرمایا چونکہ پانی کی قلت ہے مدینے میں تو پانی صدقہ کر دے. فرماتے ہیں فحفر بئرا، حضرت سعد نے ایک کنواں کھدوایا. وقالا، اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کنواں سے آپ نے کھدوایا، فرمان سرکار کا ہے. فرمایا ھذہ لأم سعد، فرمایا یہ سعد کی ماں کا کنواں ہے، قیامت تک جو اس سے پانی پیتا رہے گا ثواب اللہ سعد کی ماں کے کھاتے میں ڈالتا رہے گا، ثواب اسے ملتا رہے. تو ایک شخص کا عمل دوسرے شخص کو فائدہ دیتا. اگلی حدیث سنیے. نبی پاک علیہ السلام، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ شخص حضور کے پاس آیا، اس نے کہا ان امی افتلطت نفسها واظنها لو تکلمت تصدقت فهل لها اجر ان تصدقت عنها. ایک شخص کہنے لگا، حضور میری ماں کو زندگی نے مہلت نہ دی، وہ فوت ہو گئی، اگر زندگی وفا کرتی تو وہ مجھے صدقہ کرنے کی نصیحت کرتی، بتائیے کیا اب اگر میں ماں کی طرف سے کوئی نیک عمل کروں تو اسے ثواب ملے گا؟ حضور نے فرمایا نعم، تو عمل کر، تیرے عمل کرنے میں کمی آ سکتی ہے، رب کے ثواب دینے میں کمی نہیں آ سکتی. اگلی حدیث. قبیلہ جوہینہ کی ایک عورت حضور کے پاس آئی، فقالت، اس نے کہا ان امی نذرت ان تحج، حضور میری ماں نے نظر مانی تھی کہ وہ حج ادا کرے گی، یعنی حج کی نظر مانی کسی کام سے. فلم تحج حتی ماتت، تو اس کی زندگی نے وفا نہ کی، وہ فوت ہو گئی. افا احج عنہا، کیا میں اس کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ قالا، حضور نے فرمایا حج عنہا، تو اس کی طرف سے حج ادا کر. فرماتے میرے دل میں خیال آیا کہ حج میں کروں، میری ماں کو فائدہ کیسے ہوگا؟ عمل میرا ہے، تو
تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ارأیت لو کان علی امک دین اکنت قاضیۃ، فرمایا بتا اگر تیری ماں مقروض ہوتی، سمجھانے کا انداز دیکھو میرے نبی کا، فرمایا بتا اگر تیری ماں کے سر پر قرضہ ہوتا اور تو اپنی طرف سے دیتی تو کیا وہ قرض ادا ہو جاتا؟ وہ بی بی کہنے لگی حضور بالکل ہو جاتا۔ فرمایا اقد اللہ فاللہ احق بالوفاء، تو پھر اللہ کا قرضہ بھی ادا کر، اس لیے کہ اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کا قرضہ ادا کیا جائے۔ فرمایا جب بندوں کا قرضہ تو دے گی اور وہ ہو جائے گا تو اللہ کا جو قرض اس کے سر پر ہے وہ کیوں نہ ادا ہو، وہ بھی دے۔ یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے اور سنن نسائی میں بھی ہے، اور جامع الاصول نے امام ابن اسیر نے روایت کیا۔ اور حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال اذا مات الانسان، جب انسان فوت ہوتا ہے، انقطع عملہ الا من ثلاث، حضور فرماتے ہیں اس کے عمل ختم ہو جاتے ہیں سوائے تین چیزوں کے، صدقۃ جاریۃ، کوئی صدقہ جاریہ ہو جائے تو وہ اس کا چلتا رہتا ہے قیامت تک، وعلم ينتفع به، اور ایسا علم جس سے دنیا فائدہ اٹھائے، کوئی کتاب لکھ گیا، کوئی واعظ و نصیحت کی بات کر گیا، لوگوں کو فائدہ ہو گیا، وولد صالح، اور نیک اولاد، یدعو لہ، جو اس کے لیے دعا کرے، اللہ رب العزت اس کے نیکیاں اس کے کھاتے میں ڈالتا رہتا۔ نیک صالح اولاد اس کے لیے دعا کرے، بولیے نیک صالح اولاد اس کے لیے، صدقہ جاریہ، علم نافع اور نیک اولاد، یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو قیامت تک اس کے ثواب کا میٹر گھماتی رہتی ہیں۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی اس حدیث میں تو اولاد کا ذکر ہے، تو اس کا مطلب ہے صرف اولاد دعا کرے تو پھر فائدہ ہوگا، کوئی اور دعا کرے تو فائدہ، توجہ ہے سب کی؟ ہو سکتا ہے ذہن میں سوال آئے جی صرف اولاد دعا کرے پھر فائدہ ہوگا، کوئی اور دعا کرے تو فائدہ، تو اس کا جواب یہ ہے جب بندے کی روح نکلی زمین سے، اس جو ہے جسم سے، دنیا سے پرواز کی روح نے، اس کا عمل وہیں ختم ہو گیا، بولیے سارے اونچے آواز سے بولیے، جب بندے کی روح نکلی تو اسی وقت اس کا عمل ختم ہو گیا، اس کا کھاتا رک گیا۔ اب جو حکم ہے تم غسل دو، کفن پہناؤ اور جنازہ پڑھو، جنازے کا کیا فائدہ ہے؟ توجہ ہے سب کی؟ بھائی جنازہ صرف اولاد ہی تو نہیں پڑھتی، وہ تو سارے محلے والے بھی پڑھتے ہیں، وہ تو رشتہ دار بھی پڑھتے ہیں، وہ تو صالح اولاد کے علاوہ بھی لوگ پڑھتے ہیں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اولاد دوسرے ملک میں ہو، پہنچ ہی نہیں سکتی، اور باقی سارے پڑھ لیتے ہیں، تو جنازے کا فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ بولیے ہوتا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں جس کے جنازے میں 40 مومن جمع ہو جائیں، اگر مرنے والا گناہگار ہے تو اللہ تعالیٰ ان مومنوں کی برکت سے اس کی بخشش فرما دیتا ہے، اور اگر مرنے والا نیک ہے تو اللہ اس کی برکت سے جنازہ پڑھنے والوں کی بخشش فرما دیتا ہے، تو فائدہ ہوتا ہی ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی اگر صرف اولاد کی دعا فائدہ دیتی ہے، کسی اور کی فائدہ نہیں دیتی، تو جنازے کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا۔ پھر اس کا مطلب ہے شریعت نے مذاق کیا ہمارے ساتھ، معاذ اللہ، بولیے نا بھائی جنازے کا کیا فائدہ ہے؟ پھر تو نماز جنازہ یہ خود دعائے بخشش ہے، اور نماز جنازہ خود اصال ثواب ہے، نماز جنازہ خود اصال ثواب ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے جی حضور نے کبھی ختم نہیں دلایا، حضور نے کبھی جنازے کے بعد دعا نہیں مانگی، یہ تو الگ بات ہے، حضور نے مانگی ہے، لوگوں کو نظر نہیں آتی، وہ میں انشاءاللہ دلیل آگے دوں گا۔ حضور نے جنازے کے بعد بخشش کی دعا مانگی ہے، لیکن اگر بالفرض یہ مان لیا جائے کہ حضور نے بخشش کی دعا نہیں مانگی جنازے کے بعد، تو میرا ایک سوال ہے، ذرا توجہ کرنا میری طرف، آپ کا ایمان جھومے کا بات سن کے۔ بھائی سوال یہ ہے، ہم تو نکمے لوگ ہیں، گندے لوگ ہیں، ممکن ہے کہ ہماری نماز جنازہ میں کمی ہو، کسر ہو، جس کی وجہ سے مرنے والے کی بخشش نہ ہو سکے، ہمارے پڑھنے میں عیب ہو، تو ممکن ہے اس لیے ہم کبھی کل شریف کا ختم دلا لیتے ہیں کہ چلو جو کمی رہ گئی تھی یہاں پوری ہو جائے، کبھی 10ویں کے دن کٹھے ہو جاتے ہیں، چلو جو وہاں کمی رہ گئی تھی یہاں پوری ہو جائے۔ میرا سوال یہ ہے جس کا جنازہ خود حضور نے پڑھ دیا، کیا اس کے لیے بھی بخشش کی دعا کی حاجت رہ جاتی ہے؟ بھائی جس کا جنازہ خود کونین کے والی نے پڑھا ہے، جس کے لیے خود حضور نے کہا اللہم اغفر لحینا ومیتنا
وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا. بھئی جس کے لیے خود حضور نے یہ سب کچھ کہہ دیا اس کو دعا کی کیا ضرورت رہ گئی؟ یہ تو ہے اگر حضور نے نہ مانگی ہو، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حضور نے بخشش کی دعا بھی مانگی ہے. بولیے، حضور نے بخشش کی دعا بھی مانگی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ نمبر 11 سورہ توبہ آیت نمبر 103. ارشاد باری تعالیٰ وصلی علیہم، سونیا اپنی امت کے لیے دعا کر. اللہ کرے آپ کا ذوق میرے ساتھ چلے اب جو میں بات شروع کرنے لگا ہوں. اللہ فرماتا ہے سونیا تو اپنی امت کے لیے دعا کر، تو اپنی امت کے لیے دعا کر. شیطان نے پہلے دن سے ہی رب سے دشمنی کا اعلان کیا تھا، رب کے بندوں سے کہا تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا. فرمایا کر لے، جتنا زور لگانا لگا لے، آدم سے عیسیٰ تک تو ٹل لگا لے. ہر امت میں جو امت کرتی تھی وہی بھرتی تھی. فرمایا تو نے بندوں کو گمراہ کیا، بہکایا، تو جتنا مرضی زور لگا لے. اب رحمان کا دریائے رحمت جوش پر آیا ہے. اس رحمان نے رحیم نبی کو نازل فرمایا ہے اور اس نبی کو حکم دیا ہے اپنی گناہگار امت کے لیے بخشش کی دعا کر. فرمایا اے شیطان لعین، تو ساری زندگی ٹل لگاتا رہو، بندے کی 70 سال کی عمر بھی ہو جائے گناہ میں پھنسے ہوئے، 70 سال کے بعد بھی ایک دفعہ آنکھ میں آنسو آ جائے اور مجھ سے کہے یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں رب ساری خطائیں معاف فرما دوں گا. ساری خطائیں. حضور فرماتے ہیں شیطان نے رب سے کہا مولا تو نے مجھے تو گمراہ کر دیا، لعنتی بنا دیا، اب میرا تجھ سے وعدہ ہے میں تیرے بندوں کو دائیں سے بھی گمراہ کروں گا، بائیں طرف سے بھی گمراہ کروں گا، آگے سے بھی پیچھے سے بھی، چاروں طرف سے حملہ کروں گا، تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا. جب حضور یہ بتا رہے تھے نا صحابہ کو، حضور مسکرائے. فرمایا شیطان تھا تو لعین، اس نے دعویٰ بڑا کیا تھا چاروں طرف سے حملہ کروں گا، لیکن دو طرفیں بھول گیا، ایک اوپر والی ایک نیچے والی. فرمایا ادھر سے بھی آ سکتا ہے، 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 نہ اوپر سے آ سکتا ہے نہ نیچے سے آ سکتا ہے. اے میرے غلاموں سنو، اللہ نے تم پر اتنا رحم فرمایا ہے، اگر تم دعا کے لیے ہاتھ اوپر اٹھاؤ گے اللہ تب بھی بخش دے گا، سجدے کے لیے زمین پہ جھکو گے اللہ تب بھی معاف فرما دے گا. فرمایا یہ دو طرفیں شیطان کو بھول گئیں، اللہ نے کرم کر دیا، اللہ نے کرم کر دیا. فرمایا وصلی علیہم، سونیا ان پر دعا کر، ان کے لیے دعا مانگ. ان صلاتک سکن لہم، اس لیے یہ تو ہو سکتا ہے استاد دعا مانگے میں قبول نہ کروں، پیر دعا مانگے میں قبول نہ کروں، ماں دعا مانگے میں قبول نہ کروں، بھائی دعا کرے میں قبول نہ کروں، لیکن سونے ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ تو اپنے ہاتھ اٹھائے اپنی امت کے لیے، تو دعا کرے اور تیرے ہاتھوں کو میں خالی لوٹا دوں، حالانکہ میں نے خود تیری تربیت کی ہے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کوئی منگتا تیرے دروازے پہ آئے تو خالی نہ موڑنا. سونیا جب میں تجھے درس دے رہا ہوں منگتے کو خالی نہ لوٹانا، تو جب تو میرا منگتا بن کے آئے گا میں خالی کیسے لوٹاؤں گا. وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، دعا مانگ. اور میں وعدہ کرتا ہوں، میں رب ہو کر اعلان کرتا ہوں تیری دعا سے ان کو سکون مل کے رہے گا. ان صلاتک سکن لہم، تیری دعا سے ان کو سکون. یار آدم سے عیسیٰ تک رب کا اصول تھا، جو کام جو امت جتنے کرتی تھی اسی کا اجر یا بدلہ ملتا تھا، اسی کی سزا اور جزا ملتی تھی. یہ رب کا اصول ہے. بولیے رب کا. اللہ فرماتا ہے لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے کوشش کی. تو یہ رب کا اصول ہے. ایک ہوتا ہے قانون، ایک ہوتی ہے قدرت. قانون اس نے یہ بنایا ماں باپ ہوں گے تو اولاد ہوگی، لیکن یہ اس کی قدرت ہے آدم کو بغیر ماں باپ کے بھیجتا ہے، عیسیٰ کو بغیر باپ کے بھیجتا ہے. یہ اس کا قانون، یہ اس کی قدرت ہے. تو قانون اور ہوتا ہے، قدرت اور ہوتی. یہ قانون تھا کہ ماں باپ ہوں تو اولاد ہو، لیکن یہ قدرت ہے کہ ماں باپ کے بغیر بھی پیدا کرتا ہے. یا دوسرا لفظ سادہ بول لیتا ہوں، ایک ہوتا ہے اس کا عدل اور ایک ہوتا ہے اس کا فضل. عدل یہ ہے انصاف، عدل یہ ہے ماں باپ ہوں تو اولاد ہو، اور فضل یہ ہے بغیر ماں باپ کے حضرت آدم کو پیدا کیا. لو دوسری مثال دیکھ لو، ایک ہوتا ہے عدل، ایک ہوتا ہے فضل. عدل یہ ہے جو کرو گے وہی بھرو گے،
اور فضل یہ ہے کہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ بھی مشروع کر دیا گیا. یہ فضل ہے. اصال ثواب بھی مشروع کر دیا گیا. یہ فضل ہے. اللہ نے فرمایا سونیا تو میرا محبوب ہے، میں تیرا محب ہوں. تو میرا محب ہے، میں تیرا محبوب ہوں. تو میرا محبوب ہے، میں تیرا محب ہوں. آدم سے عیسیٰ تک اصول دیکھا کرتا تھا. جب سے تو آیا ہے اب میں اصول نہیں دیکھتا، رسول دیکھتا ہوں. فرمایا سن، تو میرا محبوب ہے، میں تیرا محب ہوں، میں تیرا طالب ہوں. تو میرا مطلوب ہے، میں تیرا عاشق ہوں. تو میرا معشوق ہے، میں تیرا خدا ہوں. تو میرا مصطفیٰ ہے. سونے تجھ سے محبت کا جو تعلق ہے، جو تیرے منگتے ہیں، جو تیرے نام کو جپنے والے ہیں، جو تیرے نام کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، جو تیرے نام کا ورد کرنے والے ہیں، جو تجھ پر مٹنے والے ہیں، میں ان سے بھی محبت کا تعلق قائم رکھوں گا. مولا کس طرح؟ فرمایا سن، آدم سے عیسیٰ تک اصول تھا، جو کرتا تھا وہی برتا تھا. اب تیری امت پر فضل فرما رہا ہوں، دعائیں پچھلے کرتے جائیں گے، بخشش اگلوں کی فرماتا جاؤں گا. فرمایا دعائیں پچھلے کریں گے، بخشش، بولیے دعائیں پچھلے کریں گے، بخشش اگلوں کی فرماتا جاؤں گا. اور سنو، حضور علیہ السلام نے خود بخشش کی دعا مانگی. حضور نے خود، یہ اصال ثواب دعا ہی تو ہوتی ہے. حضور نے بخشش کی. حضرت عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی، اب دیکھنا ذرا انداز، ادھر میری طرف دیکھیں سارے. اللہ نے کہا نا سونے دعا کیا کر، تیری دعا سے ان کو سکون ملے گا. جب یہ آیت نازل ہوئی نا، سیدہ پاک عائشہ تو صدیقہ فرماتی ہیں میں پاس ہی تھی. میں نے کہا حضور چلیں پھر میرے لیے کریں، چلیں پھر میرے لیے کریں، سب سے پہلے میرے لیے کریں نا دعا، اللہ نے حکم دیا ہے. حضرت عائشہ فرماتی حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا. اب انداز دیکھنا، حدیث کے لفظ ہیں. حضور نے دعا مانگی، اللہم اغفر لی عائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما اسرت وما اعلنت. فرماتی ہیں سرکار نے کرم ہی کر دیا، لجپالی کی حد کر دی. یوں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا مولا عائشہ کے اگلے بھی بخش دے، عائشہ کے پچھلے بھی بخش دے، عائشہ کے چھپے بھی بخش دے، عائشہ کے یہ عاجزی تھی حضرت عائشہ کی. وگرنہ ازواج مطہرات تو ازلی ابدی پاک ہیں، گناہوں سے پاک. یہ ان کا انداز دیکھیں محبت والا. حضور نے فرمایا مولا عائشہ کے اگلے بھی بخش دے، پچھلے بھی بخش دے، چھپے بھی بخش دے، ظاہر بھی بخش دے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں دعا کی تھی حضور نے، اور رحیم نبی نے رحمان مولا سے کی تھی، اور اپنی زوجہ مطہرہ کے لیے کی تھی، اور تازہ تازہ حکم آیا تھا فوراً کی تھی. تو فرماتی ہیں میرا ایمان جھوم اٹھا. ننگا فرش تھا، مٹی کا زمین تھی. فرماتے ہیں مجھے اتنا مزہ آیا حضور کی دعا میں کہ میں زمین پہ لوٹ پوٹ ہونے لگی، میں زمین پہ گھومنے لگی، زمین پہ لیٹیاں لگانے لگی، خوشی کے مارے ہنس ہنس کے میں لوٹ پوٹ ہوئی. جب حضور نے دیکھا نا عائشہ یہ کیا ہے، حضرت عائشہ مسکرا کے کہتی ہیں سونے آپ کی دعا ہی بڑی لاجواب ہے، آپ کی دعا کا انداز ہی خوبصورت ہے، مجھے اپنے ایمان پہ وجد آ رہا ہے. اب سننا میرے نبی کے لفظ، ایمان والو اپنے مقدر پہ ناز کرو. اللہ نے رحیم نبی عطا فرمایا ہے، اللہ نے رحمت للعالمین عطا فرمایا ہے. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں جب میں نے کہا نا حضور آپ کی دعا کا انداز نرالا تھا، مجھے وجد آ گیا. حضور نے فرمایا انہا لدعوتی لامتی کل یوم. فرمایا عائشہ جو دعا میں نے آج تیرے لیے کی ہے روزانہ 70 مرتبہ اپنی امت کے لیے کیا کرتا ہوں. فرمایا تو نے ایک دفعہ سنی اور تیرا ایمان جھوما. سن، روزانہ صبح سے شام تک 70 مرتبہ میں اپنے رب سے یہی کہتا ہوں یا اللہ میری امت کے اگلے بھی بخش دے، میری امت کے پچھلے بھی بخش دے، میری امت کے چھپے بھی بخش دے، میری امت کے اعلانیہ بھی بخش دے. لوگو جب اللہ خود کہتا ہے سونیا دعا مانگ، سونیا، اور حضور نے دعائیں مانگی ہیں، جنازے کے بعد بھی مانگی ہیں، اصال ثواب کے لیے بھی مانگی. اور حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اب میں آپ کو دلیل دینے لگا ہوں کہ ایک بندے کا عمل دوسرے بندے کو فائدہ دیتا ہے. کس طرح؟ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا من سن سنتن حسنتن، جس بندے نے کوئی اچھا طریقہ شروع کیا، کوئی نیک طریقہ رائج کیا، پیدا کیا، فعمل بها، اور اس پر لوگوں نے عمل کرنا شروع کر دیا، کان لہ اجرہا ومثل اجر من عمل بها. حضور فرماتے ہیں جو جو عمل قیامت تک کرے گا
ان سب کو ثواب ملے گا، اور ان سب کا اکٹھا ثواب اس بندے کو ملے گا جس نے شروع کیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی قاتل ہیں، لوگوں کا ناجائز خون بہانے والے، ان سب کے قتل کا عذاب ان کو تو ہوگا ہی ہوگا، لیکن آدم کے بیٹے قابیل کو بھی ہوگا، کیونکہ سب سے پہلا قتل اس نے شروع کیا تھا۔ تو اگر برے عمل کا وبال ایک بندے کو ہو سکتا ہے کیونکہ اس نے شروع کیا، تو یہ حدیث ہے مسلم کی، فرمایا نیک عمل شروع کرو، اچھے کام کا آغاز کرو گے تمہیں دیکھا دیکھی اور لوگ بھی کرتے جائیں گے، سب کا ثواب تمہارے کھاتے میں بھی پہنچتا رہے گا، سب کا ثواب۔ اور آگے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کی بخشش کی دعا کا انداز اپنایا، سنیے توجہ سے، یہ میں دلائل آپ کو دے رہا ہوں، ایک بندے کا عمل دوسرے بندے کو فائدہ دیتا۔ امام دلمی نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کیا، آپ ارشاد فرماتے ہیں مل میت فی قبرہ الا شبہ الغریق المتقوس، فرماتے ہیں میت کی قبر میں وہی حالت ہوتی ہے جو تیراکی نہ جاننے والے کی دریا میں ہوتی ہے۔ جس طرح تیرنا نہ جانتا ہو اور دریا میں ڈوب رہا ہو بندہ، تو اسی طرح قبر میں میت کی حالت ہوتی ہے گویا کہ وہ اپنے عمل کی دلدل میں ڈوب رہا۔ ینتظر دعوتن، وہ دعاؤں کا انتظار کرتا ہے، وہ مردہ وہ میت دعاؤں کا انتظار کرتا ہے، من ابن اپنے باپ کی طرف سے، او امن یا اپنی ماں کی طرف سے، او ولدن یا اپنی اولاد کی طرف سے، او صدیق ثقۃ یا اچھے دوست کی طرف سے، فائزہ لاحقتہ کان احب الیہ من الدنیا وما فیہا، اور جب کوئی رشتہ داروں میں سے، دوستوں میں سے، مسلمانوں میں سے اس کے لیے دعا کر دیتا ہے تو اس کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ ساری کائنات کا سونا اور خزانہ اس کے قدموں میں آ جائے، وہ اس سے اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا دعا سے خوش ہوتا، وہ دعا سے اتنا خوش ہوتا، انتظار کرتا۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَيَدْخُلَ عَلَىٰ أَهْلِ الْقُبُورِ مِن دُعَاءِ أَهْلِ الدُّنْيَا، حضور فرماتے ہیں جب کوئی دنیا دار کسی مردے کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کا اثر یہ نازل فرماتا ہے، امثال الجبال، پہاڑوں جتنا نور بنا کر مردے کی قبر میں اتار دیا کرتا، نور کی شکل دے کر دعاؤں کو قبروں میں پہنچا دیتا۔ وَإِنَّ هَدِيَةُ الْأَحْيَاءِ إِلَى الْأَمْوَاتِ اسْتِغْفَارٌ لَهُمْ وَالصَّدَقَةُ عَنْهُمْ، اور فرمایا یہ زندوں کی طرف سے مردوں کے لیے تحفے ہوتے ہیں، یہ زندوں کی طرف سے مردوں کے لیے۔ حضرت امام شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، آپ فرماتے ہیں ایک نوجوان رو رہا تھا اور وہ تھا بھی کشف، صاحب کشف۔ صاحب کشف یہ ہوتا ہے جس پر اسرار کھل جاتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں میں اس کے پاس بیٹھا تھا تو وہ رو رہا تھا، میں نے پوچھا تجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا ابھی ابھی مجھ پر کشف ہوا ہے کہ میری ماں قبر میں عذاب میں مبتلا ہے۔ اور پتہ ہے آپ کو شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کس بابے کا نام ہے؟ آپ کے والد گرامی کی اولاد نہیں ہوتی تھی، حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کیسے پیدا ہوئے وہ بتانے لگا ہوں۔ آپ کے والد بے اولاد تھے اور مرید تھے غوث اعظم کے، شاگرد تھے 11ویں والے پیر کے۔ ایک دن پریشان بیٹھے تھے، حضرت غوث پاک نے پوچھا اے ابن عربی کیا مسئلہ ہے تجھے پریشان ہے؟ اس نے کہا حضور بے اولاد ہوں، بڑی دعائیں منتیں مانی ہیں، اولاد نہیں ہوتی، دعا فرمائیے۔ آپ نے فرمایا ایسا کر میرے پیچھے آ جا اور اپنی پشت میری پشت کے ساتھ ملا کے بیٹھ جا، اپنی پشت میری پشت کے ساتھ ملا کے بیٹھ جا۔ وہ پیچھے آ کے بیٹھے اور یوں پشت کے ساتھ جب پشت ملی نا، حضرت غوث اعظم نے اللہ اکبر کہا بلند آواز سے، اور جب اللہ اکبر کہا اس کے بعد کہا اب واپس آ جا سامنے۔ جب وہ سامنے آئے نا فرمایا تجھے مبارک ہو، غوث اعظم کی پشت میں ایک ہی بیٹا رہ گیا تھا، میں نے تجھے منتقل فرما دیا ہے۔ ان کی دعا سے پیدا ہوئے حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ فرماتے ہیں میں ایک بندے کے سامنے بیٹھا تھا، جوان کے سامنے، وہ رو رہا تھا۔ میں نے کہا کیا مسئلہ ہے تجھے؟ اس نے کہا بات یہ ہے میری ماں عذاب میں مبتلا ہے۔ حضرت محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں میرے پاس 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھا ہوا رکھا ہوا تھا، 70,000 مرتبہ میں نے کلمہ شریف پڑھا ہوا تھا، وہ میرے پاس تھا۔ تو جب اس نے بتایا نا حال ماں کا، تو میں نے دل ہی میں دعا کی یا اللہ میں اپنے پڑھے ہوئے کلمے کا ثواب اس کی ماں کو پہنچاتا ہوں، اس کی ماں کو عطا کرتا ہوں۔
فرماتے ہیں ابھی میں نے دل میں نیت ہی کی تھی بچہ مسکرانے لگ گیا، وہ ہنسنے لگ گیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا حضرت کوئی کرم ہی ہو گیا ہے، ابھی جس کی قبر میں آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے اب جنتی بچھونا آ رہا ہے، اب وہ جنت کی ہواؤں میں مزے لوٹ رہی ہے۔ دوستو ایصال ثواب صرف انسان ہی نہیں کرتے، اللہ کے فرشتے بھی کرتے ہیں۔ سنیے شعب الایمان کی حدیث ہے اور حدیث کا نمبر ہے 9931۔ ارشاد فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ جو کرامن کاتبین فرشتے ہیں، توجہ میری طرف، یہ جو کرامن کاتبین فرشتے ہیں جو کھاتا لکھتے ہیں بندے کے اعمال کا، جب بندہ فوت ہو جاتا ہے یہ رجسٹر لپیٹ کر رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں مولا ہماری ڈیوٹی جو تھی وہ تو ہو گئی ختم، اب ہمارے لیے کیا حکم ہے، ہم آسمان پہ آ جائیں؟ اللہ فرماتا نہیں، آسمان پہلے ہی فرشتوں سے بھرا ہوا ہے۔ یا اللہ ہم زمین پہ چلے جائیں؟ فرمایا زمین میں اور بھی سیر کرنے والے بڑے فرشتے ہیں۔ مولا ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے سنو، جو بندہ فوت ہوا تھا وہ ایمان کی حالت میں گیا تھا، میرے مصطفیٰ کی نوکری میں گیا تھا، تم اس پر مامور تھے، اب تمہاری ڈیوٹی یہ ہے اس کی قبر پہ کھڑے ہو جاؤ، قیامت تک میرے بندے کی بخشش کی دعائیں مانگتے رہو۔ تو فرشتے بھی ایصال ثواب کرتے ہیں، فرشتے بھی قیامت تک مردے کی بخشش کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ اور آخری حدیث آپ کو سناتا ہوں، آپ کا ایمان جھوم اٹھے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی امت کے ساتھ جو محبت کا انداز فرمایا اور کس طریقے سے بخشش کی دعائیں مانگی۔ اللہ نے کہا نا سونیا تو دعا مانگ، سونیا اس لیے کہ جب تو دعا مانگے گا نا تو ان کو چین مل جائے گا، ان کو سکون نصیب۔ حضور کا آخری وقت ہے، امام حاکم نے مستدرک میں لکھا، فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کا آخری وقت تھا، حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور آ کے عرض کی حضور آپ رو رہے ہیں؟ حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ حضور آپ آنسو بہا رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں پریشانی ہے۔ حضرت جبریل نے عرض کی حضور جنتی حوریں درود و سلام کے گجرے پیش کر رہی ہیں اور حور و غلمان اور جنت سجائی جا رہی ہے، آپ کے استقبال کے لیے طرح طرح کے معاملات اللہ فرما رہا ہے، پریشانی کس بات کی ہے؟ حضور نے فرمایا یہ سارا کچھ تو میرے لیے کیا ہے، بتا میری امت کے لیے کیا کیا؟ یہ سارے کھاتے تو میرے لیے کھلے ہیں نا، یہ درود و سلام کے گجرے، یہ دعائیں، یہ رحمتیں، یہ سلامتیاں، یہ برکتیں، یہ جنت کے بچھونے اور یہ سارے پھولوں کے ہار، یہ تو سب کچھ ہے میرے لیے، میری امت کا کیا ہے؟ حضرت جبریل رب کی بارگاہ میں پہنچے، توجہ سے سننا بات، رب کی بارگاہ میں پہنچے، عرض کی مولا تیرا محبوب پریشان ہے، امت کا کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا جبریل جا دوڑ کے جا، میرے نبی کو جا کے کہہ دے تیرا امتی 70 سال بھی عمر پائے گناہوں کی دلدل میں پھنسا رہے، مرنے سے 1 سال پہلے کہہ دے یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں سب کچھ معاف کر دوں گا۔ مرنے سے 1 سال، تو سارے بولیے مرنے سے 1 سال پہلے کہہ دے یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ حضور علیہ السلام اور رونا شروع ہو گئے، فرمایا یہ وقت زیادہ ہے، تھوڑا کم کرو۔ مستدرک میں امام حاکم فرماتے ہیں حضرت جبریل دوبارہ دوڑ لگا کے پہنچے، یا اللہ تیرا محبوب کہتا ہے کرم کر، تھوڑا ٹائم تھوڑا کر دے۔ اللہ نے فرمایا سونیا خوش ہو جا، تیرا امتی مرنے سے 6 مہینے پہلے توبہ کر لے، میں سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ حضرت جبریل پھر آئے، حضور نے اور رونا شروع کیا، فرمایا 6 مہینے بھی زیادہ ہیں، رب کو کہے کچھ کرم کرے۔ حضرت جبریل کی دوبارہ دوڑ لگی، مولا تیرا محبوب ابھی بھی پریشان ہے، کچھ کم کر۔ فرمایا میرے محبوب کو جا کے خوشخبری سنا دے، تیرا امتی مرنے سے 1 مہینہ پہلے توبہ کر لے، میں سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ مولا یہ بھی تھوڑا زیادہ ہے، کم کر دے۔ فرمایا تیرا امتی مرنے سے 15 دن پہلے توبہ کر لے، سونیا ساری خطائیں معاف کر دوں گا۔ اللہ نے فرمایا محبوب نے کہا مولا ابھی بھی وقت زیادہ ہے، دوبارہ کرم کر۔ جبریل کی پھر دوڑے، مسئلہ امت کا ہے، دوڑیں جبریل کی لگ رہی ہیں، کام امت کا بننے والا ہے۔ فرمایا جبریل جا رب کے سو کہہ دے کچھ کرم کر۔ اللہ نے فرمایا سونیا تیرا امتی مرنے سے 7 دن پہلے توبہ کر لے، میں ساری خطائیں معاف کروں گا۔ مولا اور کرم کر۔ فرمایا تیرا امتی مرنے سے 1 دن پہلے توبہ کر لے، میں پھر بھی معاف کر دوں گا۔ مولا کسے پتا چلے گا میرے مرنے میں 1 دن رہ گیا ہے، مولا کرم کر، کچھ اور کم کر دے۔ کہا سونیا تیرا امتی مرنے سے 1 گھڑی پہلے توبہ کرے، میں پھر بھی قبول کر لوں گا۔ مولا کو اور کرم کر۔ فرمایا تیرا امتی جان حلق میں پھنسی ہو، آنکھوں میں نمی آ جائے، میں پھر بھی معاف کر دوں گا۔ مولا اور کرم کر۔ فرمایا تیرا امتی مر کے قبر میں چلا جائے، کوئی اس کا وارث
بخشش کے لیے دعا مانگ لے میں پھر بھی ساری گناہ معاف فرما دوں. دوستو رب نے کہا سونیا آدم سے عیسیٰ تک میں اصول دیکھتا تھا، اب میں رسول دیکھتا ہوں. پہلے عدل ہوتا تھا، اب فضل ہے. پہلے قانون چلتا تھا، اب قدرتیں ہیں. تیری امت مرحومہ ہے، اس پر میں نے رحم فرمایا ہے. قیامت کا دن ہوگا. آخری حدیث سناتا ہوں، توجہ کیجئے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ایک بندے کے کھاتے میں نیکیاں بھری ہوں گی، ایک کم پڑ جائے گی، ایک نیکی تھوڑی ہو جائے گی. تو اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا جا تجھے چھٹی ہے، تو ذرا تیری برادری قبیلہ بہت بڑا تھا، اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کر، ان سے کسی سے بھی ایک نیکی لے آ، تیرا کام بنا دوں گا. اللہ رب العزت کے محبوب فرماتے ہیں وہ بندہ خوش ہوگا اور ناچے گا، لو جی میرا تو کام پکا ہے، میرا تو کام بن جائے گا، کیونکہ اتنی برادری ہے، ایک نیکی کی کیا بات ہے، کوئی بھی دے دے گا. حضور فرماتے ہیں وہ گھومے گا. لیکن قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی. ماں، بہن، بھائی، بچے، اولاد، والدین سب کچھ دوڑ لگا دیں گے اور کہیں گے ہمیں اپنی فکر پڑی ہے، تو اپنا کام کر، ہم اپنا کرتے ہیں. فرماتے ہیں چہرے پہ پریشانی ہوگی. چلتے چلتے ایک بندہ اسے ملے گا، وہ کہے گا تو کدھر بھاگا مارا پھرتا؟ وہ کہے گا میرے کھاتے میں ایک نیکی تھوڑی ہے. رب کہتا کوٹا پورا کر کے دکھا دے، تجھے جنت میں بھیج دیتا ہوں. اچھا، حضور فرماتے ہیں وہ بندہ اپنے کھاتے پہ نظر دوڑائے گا تو صرف ایک نیکی نظر آئے گی، ایک ہی نیکی نظر آئے گی. وہ کہے گا یار یہاں تو ایک نیکی تھوڑی ہے تو بخشش میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے، تو میرے پاس تو ہے ہی ایک، میں کیسے بخشا جاؤں گا؟ تو ایسا کرتے ہیں دونوں نہیں جلتے، چل تیرا کام بن جاتا ہے. حضور فرماتے ہیں وہ اپنے کھاتے کی نیکی اپنے مسلمان بھائی کو دے دے گا. اس حدیث پر دلیل ہے کہ ایک بندے کا عمل دوسرے بندے کے کام آ سکتا ہے. حضور فرماتے ہیں وہ نیکی لے کر جھومتا ہوا رب کی بارگاہ میں. اللہ فرمائے گا کدھر آیا ہے؟ اس نے کہا مولا نیکی مل گئی، کوٹا پورا ہو گیا. اللہ فرمائے گا کس نے دی؟ یا اللہ وہ فلاں ایک مسلمان تھا اس نے دی. فرمایا جانا ذرا اس بیوقوف کو بلا کے تو لا، وہ اتنا پاگل ہے اس کا ذہن کام نہیں کرتا، ہے ہی ایک تھی، چلو تھوڑی بہت نظر کرم کی میں کر دیتا، اس پر ایک ہی نیکی بڑی ہوتی ہے اگر قبول ہو جائے. وہ بڑا عجیب بندہ ہے. حضور فرماتے ہیں وہ پھر ڈھونڈ کے لائے گا اسے، چل رب نے بلایا ہے، رب کے سامنے حاضری حضوری پیشی ہوگی. اللہ رب العزت فرمائے گا تو اتنا بیوقوف ہے، تجھے سمجھ ہی نہیں کہ تو نے کیا دے دیا. وہ کہے گا یا اللہ میں نے سوچا جس کی ایک کم ہے وہ پریشان ہے، تو جس کی ہے ہی ایک اس کو خوشحالی کیسے آ سکتی ہے؟ میں نے کہا چل دونوں سے جلنے سے بہتر ہے چلو ایک ہی بندہ جل لے، باقی دوسرا تو جنت میں چلا جائے، اس کا کام بن جائے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اپنی شان کے لائق مسکرائے گا اور اللہ فرمائے گا بندے سن، اگر تم محتاج ہو کر اتنی سخاوت کر سکتا ہے، میں بے نیاز ہو کے سخاوت کیوں نہیں کر سکتا ہوں؟ اور میں تم محتاج بن کے سخاوت کر رہا ہے، لے سن میں نے دونوں کو بخش دیا، جا اپنے مسلمان بھائی کا ہاتھ پکڑ جنت میں چلا جا. تو دوستو ایک بندے کا عمل دوسرے بندے کے کام آ سکتا ہے اور یہ صرف اس امت کا خاصہ ہے. فرمایا پہلے اصول ہوتے تھے اب رسول ہیں، اور پہلے عدل تھا اب فضل ہے، پہلے قانون تھا اب قدرت ہے. اصال ثواب قرآن سے ثابت، بلکہ میں عرض کرتا ہوں الف لام میم سے لے کے والناس تک سارے کا سارا قرآن ہی اصال ثواب ہے، اور فجر سے لے کے عشاء تک پانچوں نمازیں ہی اصال ثواب ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و حدیث کو سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.